آج کا دور جو کہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، آج کا دور مشکلات سے بھرا ہوا ہے، معاشی تنگی، سکون کا نہ ہونا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آج سے پہلے اس معاشرے میں نہیں تھیں، وہ اٹھتی ہوئی اور پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج کا دور روح کی غربت کا دور ہے، روحیں غربت کا شکار ہیں، جبکہ ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کر کے ظاہری طور پر مال و دولت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس مال و دولت سے ہمارے جسم فائدہ اٹھاتے ہیں، جو روحیں ہیں وہ مزید غریب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر بندہ سکون سے عاری ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دعا کیجئے اللہ مجھے گورنر بنا دے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ بزرگوں نے دعا کر دی، کچھ وقت بعد وہ نوجوان گورنر بن گیا، نام تھا عبد الرب نشتر۔ کچھ وقت گزرا تو وہ نوجوان پھر اس اللہ والے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت دعا کیجئے اللہ مجھے سکون بھی دے دے۔ تو ان بزرگوں نے کہکہا لگایا اور کہکہا لگا کر فرمایا کہ جس دن گورنری مانگنے آئے تھے اسی دن سکون بھی مانگ لینا تھا۔ ظاہری طور پر ہم جو چیز، جو عہدہ، جو منصب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سکون اس عہدے کے اندر نہیں ہے، سکون اس منصب کے اندر نہیں ہے۔ ہم آج سکون کی تلاش میں تو ہیں، لیکن سکون ہم مادی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ سکون مادی چیز ہے ہی نہیں۔ سکون کوئی بازار سے، کسی دکان سے تھوڑا ملتا ہے، یہ غیر مادی چیز ہے اور ہم اسے تلاش مادی چیزوں کے اندر کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آج اچھا بینک بیلنس مل جائے تو ہمیں سکون میسر آ سکتا ہے، ہمیں آج اپنا گھر مل جائے تو ہم سکون تلاش کر سکتے ہیں، ہمیں آج اچھا عہدہ، اچھا منصب مل جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا، جبکہ سکون مادی چیز ہے ہی نہیں، سکون غیر مادی چیز ہے۔ تو مادی چیز میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں، خبردار، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان، اور وہ سکون جو ہم مادی چیزوں میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، وہ سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہمیں اس سکون کو پانے میں مدد دے گی جس سکون کو ہم عہدوں اور منصب میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کی کہ افراتفری کا دور ہے، بے سکونی کا دور ہے، تو ہم جب یہ سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آج بھی سکون ممکن ہے، تو اللہ رب العزت کا قرآن اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، واپس پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ تو یہ نفس مطمئنہ والے شخص کون ہیں؟ کن لوگوں کو یہ اطمینان آج کے دور میں بھی حاصل ہے کہ جبکہ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے،
تو قرآن نے بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ رب العزت کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر دن رات اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور یہ روحیں، یہ نفس اور یہ جان، ان کو جب اللہ رب العزت اپنے پاس بلاتا ہے تو یہی کہہ کر بلاتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، تم اطمینان دنیا کے عہدوں میں تلاش کرتے تھے، تم اطمینان دنیا کی دولت میں تلاش کرتے تھے، تم اطمینان دنیا کے جاہ و منصب میں تلاش کرتے تھے۔ اطمینان نہ دنیا کی دولت میں ہے، نہ دنیا کے عہدہ و منصب میں ہے، اطمینان ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر بسجود رکھنے میں اطمینان ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت انداز میں انسان کی رہنمائی کی اور بتایا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد انسان کو اطمینان قلب دیتی ہے۔